چین کی فضائی کمپنی چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کا ایک مسافر طیارہ صوبہ گوانگژو میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ چین کے سول ایوییشن کے ادارے کا کہنا ہے کہ بوئنگ طیارے پر 123 مسافر اور عملے کے 9 افراد سوار تھے۔ طیارے کے حادثے میں ہلاکتوں کی تصدیق کر دی گئی، تاہم تعداد نہیں بتائی گئی ہے۔ طیارہ حادثے پر چین کے صدر شی جن پنگ نے حیرانی اور گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ کر ہنگامی بنیادوں پر راحت اور بچاؤ کا کام چل رہا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے حادثے کی فوری تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ چین میں طیارہ کریش ہونے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ سول ایوییشن کے مطابق گوانگژو جانے والی فلائٹ کا دوران سفر رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارہ حادثے کی وجہ کی تحقیقات جاری ہے۔ بوئنگ کمپنی نے کہا کہ ابتدائی رپورٹ سے آگاہ ہیں، مزید معلومات اکٹھا کی جا رہی ہیں۔ یوکرین میں روسی افواج کا حملہ 24ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ کیف، سومی، خارکیف، ماریوپول، اڈیسہ میں روس کے حملوں سے ہلاکت اور تباہی ہوئی ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ یوکرین میں روسی افواج کا حملہ 26ویں روز میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ روسی فوج یوکرین کے فوجی اہداف کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ روسی فوج نے ماریوپول کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ کم از کم 3 لاکھ سے زیادہ شہری ماریوپول میں پھنسے ہیں۔ روس نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ یوکرین کی فوج ماریوپول شہر میں ہتھیار ڈال دے، تاہم یوکرین کی ڈپٹی وزیر اعظم نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے۔ یوکرین کی ڈپٹی وزیر اعظم نے ماسکو کے الٹیمیٹم کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ماریوپول میں ہتھیار ڈالنے کے لیے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ 26 روز گزر جانے کے بعد بھی روس کے حملوں کی شدت میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ کیف، سومی، خارکیف، ماریوپول، اڈیسہ میں روس کے حملوں میں ہلاکت و تباہی ہوئی ہے۔ کیف میں کثیر منزلہ عمارت پر کیے گئے حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملے کی جگہ سے لی گئی تصاویر اور ویڈیوز میں دھواں اٹھتا دکھائی دیا اور عمارت کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کیف میں نئے سرے سے 35 گھنٹوں کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго тушили пожежу у Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр. Пошкоджено 6 житлових будинків. 3 з них, на жаль, непридатні більш для життя. 8 людей загинули. Пошкоджено також приміщення 2 шкіл та 2 дитячих садочків. Через пожежі після авіаударів в столиці та в області спостерігається забруднення повітря. Тому прохання не відкривайте, будь ласка, вікна. А коли виходите на вулицю, захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روسی بمباری جاری رہنے کی وجہ سے ملک بھر کے شہروں میں فضائی حملے کے سائرن کی آوازیں معمول بن چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے ویڈیو خطاب میں کہا کہ یوکرینی باشندے اس سائرن کی آواز کے ساتھ جی رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، زخمیوں کا علاج کر رہے ہیں۔ زیلنسکی نے ایک بار پھر جرمنی سے روس کی مدد نہ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے یورپی یونین سے روس کے ساتھ تمام طرح کے تجارتی تعلقات کو فوری طور پر ختم کرنے کو کہا ہے۔ Зараз не лякайтесь, ви почуєте те, з чим ми живемо вже 25 днів. Звук, який став звичним для усіх наших міст. Це було 20 секунд. А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے بیچ جنگ میں کم از کم 902 شہری ہلاک جبکہ 1459 زخمی ہوئے ہیں۔ ہائی کمشنر کے دفتر کا کہنا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی دوران ماریوپول حکام کا دعویٰ ہے کہ صرف ماریوپول میں 2400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔
यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस का एक गोला यूक्रेन के शहर सोमी के करीब एक केमिकल प्लांट को लगा, जिससे एमोनिया गैस लीक होना शुरू हुई। पहले लोगों को घरों तक महदूद रहने को कहा गया था। बाद में हुकाम ने बताया कि अब इस लीकेज पर काबू पा लिया गया है। मकामी हुकाम के मुताबिक 50 टन का जहरीला गैस वाला टैंक इस हमले से तबाह हुआ, जिससे एमोनिया गैस का इखराज हुआ। Ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждала Минобороны России. По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе Сумы Химпром произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались не в сторону города. Напомню, что еще 19 марта мы официально предупредили о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью формирования на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской. रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एक पुराने हलीफ और देरीना दोस्त गेनाडी ने यूक्रेन में रूसी फौजी मुदाखलत के तनाजुर में पाबंदियों का निशाना बनने के बाद गैस कंपनी नोवाटेक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। टिमचेंको रूस की गैस पैदा करने वाली कंपनी नोवाटेक के बोर्ड के मेंबर और कंपनी के शराकतदारों में से एक रहे हैं। उन्होंने पीर के रोज इस कंपनी में अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। गैस कंपनी नोवाटेक ने टिमचेंको के मुस्तफी होने की कोई वजह नहीं बताई। गुज़िश्ता बरस टिमचेंको का नाम तकरीबन $22 बिलियन के मजमूए असासों के साथ फोर्ब्स मैगजीन की अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन 25 मार्च को पोलैंड का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर का ये दौरा एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब रूसी अफवाज यूक्रेन के शहरों पर गोलाबारी जारी रखे हुए हैं और तकरीबन 1 महीने से जारी इस जंग में शहरियों की एक बड़ी तादाद फंस कर रह गई है। व्हाइट हाउस के अहदेदारों ने बताया कि सदर बाइडेन अपने इस दौरे में पहले ब्रसेल्स जाएंगे, जिसके बाद उनकी अगली मंजिल पोलैंड होगी। पोलैंड यूक्रेन का एक हमसाया मुल्क है और वो जंग से अपनी जानें बचाकर फरार होने वाले 20 लाख से ज्यादा पनाहगजीरों की मेजबानी कर चुका है। मॉस्को की एक अदालत ने पीर के रोज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने हुकूमत के इन इल्जामात को नोट किया कि इंस्टाग्राम ने यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन के बारे में जाली खबरों और रूस में मुजाहिरों का मुतालबा करने वाली जाली खबरों को हटाने के लिए उसकी दरख्वास्तों को नजरअंदाज कर दिया था। यूक्रेन से ताल्लुक रखने वाली 9 साला बच्ची का गाना आई ड्रॉ माई लाइफ सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। इस गाने के जरिए वो पूरी दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। अपने गानों से वो दुनिया भर के बच्चों को एक पैगाम भी दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। पीर के रोज रूसी मुसल्लह अफवाज पर यूक्रेन में जंगी जराइम का इर्तिकाब करने का इल्जाम लगाया, लेकिन शहरियों पर हमलों के जिम्मेदारों के लिए यूरोप भर में शोर मचाने के बावजूद मॉस्को पर नई पाबंदियां आयद करने का इम्कान नहीं है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने ब्रसेल्स में 27 ममालिक के ब्लॉक के वज़राए खारजा के इजलास की सदारत करने से पहले कहा कि मारियोपोल में जो कुछ हो रहा है वो एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म है। हर चीज को तबाह करना, बमबारी करना और अंधाधुंध हर एक को कत्ल करना नाकाबिल कबूल है। Russia is really doing a lot of war crimes. That's the word. You have to say that. What's happening in Mariupol is a massive war crime, destroying everything, bombarding and killing everybody in an indiscriminated manner. This is something awful. We have to condemn in the stronger terms. This is a war crime, a massive war crime, what's happening in Mariupol. The city will be completely destroyed and people will be dying. इसराइल की जानिब से यूक्रेन के पनाहगजीरों के लिए फील्ड अस्पताल के अमले रवाने किए गए ताकि पोलैंड सरहद पर क़याम पज़ीर लोगों की तिबी इमदाद की जा सके। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने पीर को कहा कि वो बहुत हसास और जिम्मेदाराना तरीक़ा अपना
فرض ادا کر رہے ہیں۔ ان کا یہ ریمارک یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے اتوار کو اسرائیل سے روس کے خلاف مضبوط موقف اختیار کرنے کی اپیل کے بعد سامنے آیا۔ اسرائیل نے روس کے حملے کی مذمت ضرور کی، مگر ایسی کارروائی کرنے سے بھی گریز کیا ہے جس سے ماسکو ناراض ہو جائے۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلد ہوں گے حاضر۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے پیر کو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک ورچوئل ملاقات کی۔ مقامی میڈیا کے مطابق آسٹریلیا ہندوستان میں لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے والا تھا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم موریسن نے کہا کہ وہ پرامید ہیں کہ دونوں رہنما اپنی بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان قریبی اقتصادی تعاون کو آگے بڑھائیں گے۔ وہیں پی ایم مودی نے کہا کہ جامع اقتصادی منصوبہ دو طرفہ تعلقات کے لیے اہم ہوگا۔ موریسن نے یوکرین کی جنگ پر بھی بات کی اور پی ایم مودی سے کہا کہ ایسی جنگ ہند بحر الکاہل میں کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ کمپریہنسو اکنامک کوآپریشن ایگریمنٹ سیکا، اس پر جیسا آپ نے کہا میں بھی چاہتا ہوں کہ بہت کم سمے میں الیکھنیہ پرگتی ہوئی ہے۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ باقی بچے مدوں پر بھی شیگھر سہمتی بن جائے گی۔ سیکا کا شیگھر سماپن ہمارے آرتھک سمبندوں، اکنامک ریوائول اور اکنامک سیکورٹی کے لیے بہت مہتوپورن ہوگا۔ کوڑ میں بھی ہمارے بیچ اچھا سہیوگ چل رہا ہے۔ ہمارا یہ سہیوگ فری، اوپن اور انکلوزیو انڈو پیسفک کے پرتی ہماری پرتیبدھتا کو درشاتا ہے۔ چھیتریہ اور ویشوک استھرتا کے لیے کوڈ کی سفلتا بہت مہتوپورن ہے۔ سعودی عرب کی سربراہی میں یمن میں لڑنے والے عسکری اتحاد کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے جنوب میں جیزان کے علاقے میں آئل کمپنی کی تنصیبات ارامکو پر حملہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کا اتحاد کی طرف سے جاری بیان کے حوالے سے کہنا ہے کہ حوثی باغیوں نے الشقیق میں پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق باغیوں کی جانب سے داغے گئے 4 ڈرونز کو یمن کے نزدیک تباہ کیا گیا۔ خیال رہے کہ اس خطے میں باغیوں کی جانب سے اکثر کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے رواں ماہ 10 مارچ کو سعودی دارالحکومت ریاض میں ایک آئل ریفائنری پر بھی حوثی باغیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا۔ شمالی عراق میں بھی پیر کو ہزاروں لوگوں نے کردوں کا نیا سال نوروز منایا۔ شمالی کرد قصبے اقرا میں مرد و خواتین نے مشالیں اور آگ جلا کر اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر اپنے نئے سال کا استقبال کیا۔ شمالی عراق میں پیر کو ہزاروں لوگوں نے کردوں کا نیا سال نوروز منایا۔ شمالی کرد قصبے اقرا میں مرد اور خواتین نے مشعلیں اور آگ جلا کر اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر اپنے نئے سال کا استقبال کیا، جہاں آتش بازی کے رنگین دھماکوں کے تحت کردوں کے بڑے جھنڈے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ لاکھوں کرد 21 مارچ کو موسم بہار کے پہلے دن نوروز مناتے آ رہے ہیں۔ نوروز تاریک موسم کے گزرنے اور روشنی کے موسم کی آمد کی علامت ہے۔ نوروز عراق، ایران، ترکی اور شام میں کردوں کی طرف سے منایا جاتا ہے۔ نو سیاسی اہمیت کا حامل یہ کرد ثقافت اور کردوں کی اپنی خود مختار قوم کے لیے جدوجہد کی علامت ہے۔ عراق، شام، ایران اور ترکی میں 20 ملین سے زیادہ کرد آباد ہیں۔ کرد زبان میں نوروز یا فارسی میں نوروز کا مطلب نیا دن ہے اور اسے فارسی میں نیا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اقرا میں مقبول میلے میں ہر سال ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ ایرانی کیلنڈر اور خطے میں کردوں کے لیے سب سے اہم واقعہ ہے۔ ایران کے معروف دانشور ریاضی داں ابو ریحانی کے نزدیک نوروز
خلقت کی پیدائش کا جشن ہے اور ایسا دن ہے جو لوگوں کو اس بات پر تیار کرتا ہے کہ اپنی پرانی چیزوں کو نئی چیزوں میں تبدیل کر کے خود کو آراستہ اور اپنی روح کو تازگی عطا کرے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے قریب پہنچ گیا ہے۔ کچھ مسئلوں پر بات چیت باقی ہے۔ فریقین کی رضامندی کے بعد معاہدہ بحال ہونے کا امکان ہے۔ ایران کو امید ہے کہ پابندیوں کے خاتمے سے اس کی مشکلات کی شکار معیشت کو بڑے پیمانے پر فروغ ملے گا۔ امریکہ نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے قریب پہنچ چکا ہے، جس کے نتیجے میں ایران پر مغربی طاقتوں کی جانب سے عائد پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ اس ہفتے ایسے متعدد مثبت اشارے ملے ہیں کہ یہ معاہدہ بالآخر طے پا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت گزشتہ روز ہوئی جب ایران میں برسوں کی نظر بندی کے بعد 2 ایرانی نژاد برطانوی شہریوں کو رہا کر دیا گیا۔ ایرانی نژاد برطانوی باشندوں نازنین زغاری ریڈ کلف اور انوشا اشوری کی رہائی سفارتی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نازنین کے شوہر ریچرڈ ریڈ کلف نے AFP کو بتایا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ مسائل حل ہو گئے۔ To everyone who's been helping along the way. It's been a long journey that people have been keeping us, following it on the news, on petitions with the government. I've said some rough things over the years, but in the end, she's coming home. ماہرین کے مطابق ایران جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے اب محض چند مسائل حل طلب رہ گئے ہیں۔ یہ مذاکرات گزشتہ اپریل میں برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی، ایران اور روس کے درمیان شروع ہوئے تھے، جس میں امریکہ بالواسطہ طور پر حصہ لے رہا تھا۔ البتہ اب کئی برسوں بعد دوبارہ یہ معاملہ حل کی جانب گامزن ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ ہم ایک ممکنہ معاہدے کے قریب ہیں، لیکن ہم ابھی تک وہاں پہنچے نہیں ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ باقی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے، حالانکہ 11 ماہ پرانی بات چیت انتہائی نازک مرحلے پر ہے۔ The remaining issues can be bridged. We do think, and as we said before, we have made significant progress. We are close to a possible deal, but we're not there yet. From our end, we are not going to characterize the number, the nature of these remaining issues precisely because we are at a very delicate stage. We want to do everything we can to see to it that to determine if a mutual return to compliance with the JCPOA. ویانا مذاکرات کے وفود معاہدے کے متن پر بات چیت کے لیے تیار تھے، لیکن یہ پیش رفت اس وقت رک گئی جب روس نے اس ضمانت کا مطالبہ کیا کہ یوکرین پر اس کے حملے کے نتیجے میں مغربی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ اس کی تجارت کو متاثر نہیں کیا جائے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اشارہ دیا کہ روس کو واشنگٹن سے تحریری ضمانتیں موصول ہوئی ہیں۔ показывают те колоссальные масштабы нелегитимной деятельности Соединенных Штатов по распространению своих военно-биологических лабораторий по всему миру. Сотни таких лабораторий, в том числе больше, почти 30 на одной Украине, и многие созданы... ایران کا کہنا ہے کہ ویانا میں اب 2 اہم چیزوں پر بات ہونا باقی ہے، جس میں ایک اقتصادی ضمانت بھی شامل ہے تاکہ امریکی انتظامیہ دوبارہ ٹرمپ دور کی طرح اس معاہدے کو منسوخ نہ کرے۔ تصمیمات در واشنگتن اتخاذ بشه، ما در نقطه قرار خواهیم داشتش که برگردیم به وین و دور نهایی و برای رسیدن به یک توافق خوب و پایدار رو انشاءالله برگزار کنیم. الان که من با شما صحبت میکنم در اون نقطه قرار نداریم و منتظر هستیم که پاسخ ایالات متحده رو ایران نے ہمیشہ جوہری ہتھیار تیار کرنے کی کوششوں سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ پرانے معاہدے کی بحالی کا خیر مقدم کرے گا، جس میں اقتصادی پابندیوں میں نرمی کے بدلے اس کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کیا گیا تھا۔ ایران کو امید ہے کہ پابندیوں کے خاتمے سے اس کی مشکلات کی شکار معیشت کو بڑے پیمانے پر فروغ ملے گا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔
म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद का सिलसिला थम नहीं रहा है। जमहूरी हुकूमत और फौजी जुंटा दोनों दौर में उनका इस्तेसाल हुआ। दुनिया भर में म्यांमार के मजलूम रोहिंग्या अक़लियतों पर हुए तशद्दुद की मजम्मत की गई। इंसाफ के लिए आवाज़ भी बुलंद की गई, लेकिन उनका दर्द व अलम कम न हुआ। अब अमरीका ने म्यांमार की अक़लियतों पर हुए मजालिम को बिलाखिर नस्लकुशी के तौर पर तस्लीम कर लिया है। यानी अब म्यांमार की फौजी हुकूमत को जवाबदेह बनाने में आलमी बरादरी की काविशों को तक़वियत मिलेगी। रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार फौज का तशद्दुद, जुल्म व ज़्यादती, नस्लकुशी के मुतरादिफ अमरीका का बयान। बेघर रोहिंग्या मुसलमान वतन छोड़ने पर हुए मजबूर। अमेरिका ने एतराफ़ किया है कि म्यांमार में फौज की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अमेरिका ने तवील मुद्दत से रोहिंग्या अक़लियतों के खिलाफ जारी जुल्म व ज़्यादती को नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुतरादिफ करार देने का फैसला किया है। रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद को बाज़ाब्ता नस्लकुशी करार दिए जाने के बाद म्यांमार पर कुछ नए जुर्माने आयद किए जा सकते हैं और बाज़ इमदाद महदूद की जा सकती है। अमेरिका का मानना है कि इस फैसले से म्यांमार की फौजी हुकूमत को जवाबदेह बनाने में आलमी बरादरी की काविशों को तक़वियत मिलेगी। फौजी ओहदेदार के हवाले से खबर रसा एजेंसी ने बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बाकायदा तौर पर इसका ऐलान पीर के रोज़ करेंगे। ब्लिंकन पीर के रोज़ वाशिंगटन में होलोकॉस्ट म्यूजियम के एक प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम में म्यांमार का नस्लकुशी का रास्ता के उन्वान से तस्वीरों की एक नुमाइश मुनक़िद की जा रही है, जिसमें म्यांमार में रोहिंग्या के इस्तेहसाल को पेश किया जाएगा। 2017 से तकरीबन 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर हमसाया मुल्क बांग्लादेश में कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार मामले पर समाअत शुरू हुई थी, लेकिन जमहूरी हुकूमत का तख्ता पलट होने के बाद पेचीदगियां पैदा हो गई। आलमी अदालत में यह मामला नस्लकुशी के मुकदमे के तौर पर ज़ेर समाअत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।